So, dear students, we were earlier talking about instructional system and we talked about certain models of instruction. اور اس کے اندر ہم نے مختلف ٹیچنگ میتھڈس کو ذکر کیا اور ان میتھڈس کو ہم نے کنٹرول لرننگ سے پہچانا اور پروموٹ لرننگ سے پہچاننے کی کوشش کی. پھر ہم نے اس کو ڈائریکٹ ٹیچنگ اور انڈائریکٹ ٹیچنگ کے ذریعے دیکھا. پھر ہم نے اس کو یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے سوکریٹک ماڈلس کے اندر جو ہے وہ ڈائلاگ ہوا کرتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا. یہ مختلف ٹیچنگ میتھڈز ہیں بیٹے. سو یہ دا ڈسکشن از اسٹل کنٹینیوڈ اور ہم اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سچویشن تھی جس میں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی بات کی جا رہی تھی, وہ کچھ اس طریقے سے تھی کہ ڈائریکٹ کے اندر ایک ٹیچر جو تھا, ایک سورس جو تھا, وہ بذات خود جو تھا وہ کرتا تھا انفارمیشن پاس آن کرتا تھا ٹو دا آڈینس, اور آڈینس اس کو ریسیو کرتی تھی اور پھر اس کو ڈیڈیوس کرتی تھی اور سمجھتی تھی. کبھی وہ ڈیمانسٹریٹ کرتا تھا ٹیچر, پھر ہم نے دیکھا کہ کبھی انٹریکٹیو ہو جاتا تھا ٹیچر, اور کبھی جو تھا وہ ٹیچر جو تھا وہ ان کے لیے ڈائلاگس کی ارینجمنٹس کرتا تھا کہ ڈائلاگس کر لیے جائیں. مختلف میتھڈس تھے. یہ اس طریقے سے اور بہت سارے ایکسپلینیشنز ہیں, لیکن بعض اوقات اس مسئلے کو تھیورسٹ نے ایک اور طریقے سے بھی حل کرنے کی کوشش کی. فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی کہ ٹیچنگ جو ہے نا وہ 3 قسم کی ٹیچنگ ہوتی ہے. یا تو ٹیچنگ ٹرانسمیسو ہوتی ہے, یا ٹرانزیکٹیو ہوتی ہے, اور یا پھر وہ ٹرانسفارمیٹیو ٹیچنگ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ کانسیپٹس وہی ہیں لیکن کچھ اس کا نامنکلیچر بدل گیا. اب جیسے ٹرانسمیسر کے اندر کیا ہوتی ہے, اس کو ڈائریکٹ انسٹرکشن بھی کہتے ہیں. It means that the teacher delivers status quo content via some method such as lecture. اسٹیٹس کو میتھڈ کہ ٹیچر از دا اتھارٹی. ٹیچر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اتھارٹی سمجھتا ہوا کلاس روم کو اس طریقے سے انگیج کرتا ہے کہ وہ انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. ٹرانسمیشن سے مراد ٹرانسمٹ کرتا ہے. کیا ٹرانسمٹ کرتا ہے؟ انفارمیشن. انفارمیشن کی ایک سورس ہے, اس سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور نالج جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پاس جاتا ہے. اس کو ٹرانسمیسو ٹیچنگ کہہ رہے تھے. ڈائریکٹ انسٹرکشن بھی کہہ دیا. اب اس میں بہت ساری وہی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی ڈسپلن ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ کو اٹینٹیو ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس آر ویل پلیسڈ, اسٹوڈنٹ ٹیچر کو دیکھ سکیں, بہت اچھی لائٹ ہونی چاہیے, ہر ایک کو ٹیچر کی شکل نظر آ رہی ہو وغیرہ وغیرہ, ہر ایک اس کو سن سکتا ہو, آڈیو ویژول ایڈز ہر ایک کو نظر آ رہی ہوں, سنائی دے رہی ہوں. یہ ٹرانسمیسو ٹیچنگ تھی. لیکن ٹرانزیکٹیو ٹیچنگ اس کے برعکس ہو گئی. اب اس میں کیا ہوا, اس میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, لین دین ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے, اس کو یہ انڈائریکٹ انسٹرکشن کہلاتی ہے کہ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس ارائیو ایٹ اسٹیٹس کو. اب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر برابر برابر کے ہو گئے. اب وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کر سکتے ہیں. اب ٹیچر از ناٹ دا اونلی سورس, بلکہ اسٹوڈنٹ بھی ایک سورس ہے آپ کے لیے. اب اسٹوڈنٹس اپنی پریزنٹیشنز کریں گے, اسٹوڈنٹس آ کے ٹیچر کے سامنے ڈائلاگ کریں گے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کریں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوگی, ایک گیو اینڈ ٹیک ہوگا, اور اسٹوڈنٹ کی لرننگ جو ہے وہ ہو سکے گی. ٹرانسفارمیٹیو ٹیچنگ ایک اور تیسرا طریقہ ہے جس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اٹس اے ٹرانسفارمیشن, یہ تبدیلی ہوتی ہے. کس کس کے اندر ہوتی ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقوں کا ایک طریقہ, ایک ایسا طریقہ ہے کہ انڈائریکٹ انسٹرکشن اور ڈائریکٹ کا مجموعہ ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ریجیکٹ اسٹیٹس کو کنٹینٹ اینڈ فوکس آن ٹرانسفارمیشن آف دیم سیلوز آن دیئر ورک. اور اس وقت اب وہ اس سے بڑھ کر سوچنا چاہتے ہیں. ٹیچر چاہتا ہے کہ میں بھی سیکھوں, اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں بھی سیکھوں. وہ ایک دوسرے کو گنجائش دیتے ہیں, ایک دوسرے کو موقع دیتے ہیں. دونوں اینڈس پر لرننگ ہوتے ہیں. جہاں پر ٹیچر ایک لائف لانگ لرنر بن رہا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ لرننگ کی طرف راغب ہوتا ہے. تو ایک ایکسپلینیشن, اور یہ براڈ ایکسپلینیشن ہے سب سے, کہ جی ٹرانسمیسو بھی ہے, ٹرانزیکٹیو بھی ہے, اور ٹرانسفارمیٹیو بھی ہے. تو یہ وہی ہے, یہ بیسیکلی بیٹے یہ وہی والا کانسیپٹ ہے جو کہ ہم نے پچھلی سلائڈس پر پچھلے لیکچر کے دوران دیکھا تھا, کہ جب ہم ڈائریکٹ ٹیچنگ اور انڈائریکٹ ٹیچنگ اور ڈائلاگ کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہ ایگزیکٹلی وہی چیزیں, بس تھوڑا سا ایک نئی جو وکیبلری ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے شیئر کی. تو یہ بڑا گروپ بن گیا. اب ٹرانسمیسو ٹیچنگ میں یہ صرف 2 نہیں, اور بھی بہت سارے ہیں. ٹرانزیکٹیو کے اندر صرف یہ والا نہیں ہے, بلکہ اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈس. اب انہی چیزوں کو سالو کرنے کے لیے نا بیٹے, ہم نے الٹیمیٹلی جوائس اور ویل نے ہمارے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہمارے کام کو آسان کر دیا اور انٹرسٹنگ کر دیا ان دا وے کہ اس نے کہا کہ آپ
اتنے جو چکروں میں پڑھ رہے ہیں، کبھی ٹرانسمیٹیو کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی اس کو آپ انڈائریکٹ کہتے ہیں، کبھی ٹرانزیکٹیو کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ، ایک اور طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جوائس نے آپ کے لیے یہ کام کیا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ان تمام کو فیملیز بنا دیتا ہوں کہ یہ فیملیز ہیں، دیز آر آل دا فیملیز. اور یہ فیملیز کیسے ہیں کہ سب سے پہلے والے کا نام اس نے کہا کہ سوشل انٹریکشن فیملی، یعنی کہ ٹیچنگ میتھڈس کے اندر ایک فیملی ایسی ہے جس کے اندر سوشل انٹریکشن کی اجازت ہوتی ہے. اور اس کے اندر سوشل انٹریکشن سے کیا مراد ہے کہ ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے مل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے، ایکسپیرینسز شیئر کر سکتا ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، ایک انڈیویجول جو ہے، وہ اپنی سوسائٹی کے اندر اور اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اور سوشلی لرن کرتا ہے. اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ پارٹنر اور گروپ کلیبریشن ہو سکتی ہے، رول پلینگ ہو سکتی ہے، جورسپروڈینشیل انکوائری ہو سکتی ہے. اور یعنی کہ انکوائری ڈسکوری لرننگ کے ذریعے یو کین لرن، آپ لرن کر سکتے ہیں تھرو دس سوشل انٹریکشن فیملی. اب سوشل انٹریکشن فیملی ایک بہت انٹرسٹنگ، اب جب آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جب آپ اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو بیسیکلی آپ سوشل ہو رہے ہیں. تو جب آپ سوشل ہوں گے تو وہ ہمارا طریقہ کار سوشل انٹریکشن فیملی میں آئے گا. جیسے کہ ہم نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیں بچوں کے. اچھا یہ 3 بچوں کو ایک اسائنمنٹ دے دیں، 4 بچوں کو ایک اسائنمنٹ دے دیں. اچھا آپ یہ 4 بچوں کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے دے دی، وہ 4 بچوں کو یہ 4 کتاب، تاکہ وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کر سکیں. So this is a social kind of a family. یہ ایسے میتھڈز ہوں گے جن میں کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر پائیں گے، اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ. دے آر فری ٹو موو. تو یہ بڑا اچھا ایک فیملی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. جوائس کے مطابق، جوائس اینڈ ویل کے مطابق دوسری فیملی جو ہے یہ انفارمیشن پروسیسنگ فیملی کہلاتی ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے. اس پہ تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے. تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ انفارمیشن کہاں سے لے گا اور کیسے لے گا اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے اس اسٹوڈنٹ کے لیے ایک سورس مہیا کرنا جو ہے وہ اس فیملی کا ایک خاصہ ہے. اور یہ سورس عموماً جو ہے نا یہ ٹیچر ہی کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہے. اور ٹیچر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ اس کو ڈائریکٹ میتھڈ، یہ وہی والا ڈائریکٹ میتھڈ جس کے بارے میں ہم انڈکٹیو اور ڈیٹیکٹیو انویسٹیگیشن انکوائری ہوتی ہے، میمورائزیشن ہوتی ہے، کریٹیوٹی کی ٹیکنیک سیکھتا ہے بچہ اپنے ٹیچر سے، ڈیزائن اور پرابلم سالونگ کی ٹیکنیک سیکھتا ہے اپنے ٹیچر سے، پروجیکٹس اور رپورٹس بناتا ہے اپنے ٹیچر کے مشورے کے مطابق اور اس کی گائیڈنس کے مطابق. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر ایک انفارمیشن پروسیسنگ کا چینل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو سوشل انٹریکشن میں سوسائٹی تھی، انفارمیشن پروسیسنگ کے اندر آپ کی انوائرمنٹ میں سے کوئی ایک ایسی سورس جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لیا جانا نوٹس کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، ٹیچر کی شکل میں، جس میں کہ بچہ جو ہے وہ اس ایک چیز کے لیے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور اس کو پروسیس کرتا ہے. تیسرا جو اس کے اندر جوائس نے آپ کو بتایا تھا اس کا نام ہے پرسنل فیملی. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ذات کی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی پرسنل آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، وہ سیلف موٹیویشن کے ذریعے پڑھتا ہے. اس کا سیلف اس کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن بنتا ہے اور وہ اپنے تعلیم کے سٹیپس کے اوپر جو ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے. اب اس کے اندر انڈائریکٹ ٹیچنگ میتھڈ سارے آ جائیں گے، اویئرنیس ٹریننگ اینڈ ویلیوز، رول ماڈلنگ، سیلف ریفلیکشن. اس کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ انڈیویجول ایفرٹ کرتا ہے، اپنے پروجیکٹس کو انڈیویجولی کرتا ہے، اپنی اسائنمنٹس کو انڈیویجولی کرتا ہے. پچھلا والا تو سوشل طریقے سے کر رہا تھا، 2-3 لوگ مل کے کر رہے تھے، لیکن یہاں پر وہ ایک انڈیویجول ایز اے پرسن وہ ان تمام چیزوں کو ایفرٹ کرتا ہے اور ان کو پرسن فیملی آف میتھڈس کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہے. اگین یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہوا. انڈائریکٹ اسی لیے ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی ڈائریکٹ سورس اویلیبل نہیں تھی. بچہ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی ابیلٹی کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق وہ اپنے کیریئر کو پرسو کرتا چلا جاتا ہے. دین وی ہیو گاٹ بیہیویئرل ماڈیفیکیشن فیملی. یہ بیہیویئرل ماڈیفیکیشن فیملی ایسی ایک فیملی ہے جس کے اندر کسی خاص بیہیویئر کو شیپ اپ کیا جاتا ہے.
دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے کانٹینٹ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کا مقصد ہی نالج کی ٹرانسمیشن تھی، انفارمیشن کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ریکوائرمنٹ تھی. لیکن بعض اوقات ایسے بیہیویئرس کو، ایسے ابیلٹیز کو شیپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ لرننگ اس کی نظر آنا شروع ہو جائے. فار ایگزامپل اس کے اندر ہم آپ کے اندر کوئی اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کو دی جا سکتی ہے. جیسے میتھمیٹکس جو ہے، اب میتھمیٹکس کے اندر لاجک کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک ریزننگ کی بڑی صلاحیت ہے جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ لرن کرتا ہے. لیکن جب آپ ایک ڈایاگرام بناتے ہیں تو اس ڈایاگرام کو کتنی نیٹلی آپ نے بنایا، اس کا تعلق آپ کی پینسل ہولڈنگ کے ساتھ ہے، ڈرائنگ کے ساتھ ہے. تو ڈرائنگ کرنا ایک بیہیویئر تھا. تو آپ بیہیویئر ہے کہ آپ کسی چیز کو کیسے کاپی کر سکتے ہیں، آپ کی رائٹنگ ابیلٹیز کیسی ہیں، آپ کی لکھائی اچھی ہے یا بری ہے. تو یاد ہے آپ کو کہ ٹیچرز جو تھے عموماً آپ کے لیے وہ حاشیے لگا دیتے ہیں، لائنیں لگا دیتے ہیں کہ آپ لائنوں میں لکھیں. وہ کیوں لائنیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ بار بار ان لائنوں میں لکھتے رہتے ہیں، بار بار لکھتے رہتے ہیں، تو آپ کے اندر رائٹنگ کا بیہیویئر اس قدر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ بغیر لائنز کے بھی لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس میں ایک اسکل شامل تھی، اس میں ایک ایسی ابیلٹی ڈیولپ کرنا مقصود تھی جو کہ آپ کی بیہیویئر کا حصہ بن جائے. یاد ہے نا، رائٹنگ سے پہلے ہم نے آپ کو ڈاٹ سے ڈاٹ میچ کرایا تھا، لائنز ڈرا کرنا سکھائی تھیں. پھر آپ ٹیچر کے لکھے ہوئے الفاظ کے اوپر لکھتے تھے. گریجولی آپ کے اندر فائن موٹر ابیلٹیز آتی گئیں، آپ کی پینسل ہولڈنگ اچھی ہوتی گئی، اینڈ یو اینڈ اپ ڈیولپنگ انٹو اے گڈ رائٹر. تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں، ایک ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کو سیمولیشن کہتے ہیں. سیمولیشن کیا کہتے ہیں؟ سیمولیشن ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر سیمولیٹ کیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری انوائرمنٹ کو آرٹیفیشلی کریٹ کیا جاتا ہے. وہ آرٹیفیشل کریٹیوٹی جو ہے وہ سیمولیشن کہلاتی ہے. مثال کے طور پر اب یہ جو لوگ خلا میں جاتے ہیں، تو اب خلا میں جانے کے لیے آپ کے اندر کچھ ٹریننگ ہونی چاہیے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندے کو میں خلا پہ لے جاؤں اور اس کی ٹریننگ کرا لوں کہ جی آئندہ تم خلا میں آنا تو تم نے ایسے بیہیو کرنا ہے. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آرٹیفیشل قسم کا ویکیوم کریٹ کرتے ہیں جو کہ ہو بہو اس کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کی طرح، جو کہ اسپیس کے اندر آپ کی سراؤنڈنگ ہے، اس طرح کی ایک سراؤنڈنگ کریٹ کی جاتی ہے. اور اس کریٹیوٹی کے نتیجے میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ خلا میں کیا سچویشن ہوگی، کیسے چیزیں اڑی ہوں گی، آپ کے ویٹ کی کیا فیلنگ ہوگی، آپ نے وہاں کھانا کیسے ہے، وہاں پہ پانی کیسے پینا، وغیرہ وغیرہ. تو سیمولیشن کی ایک ایگزامپل یہ بتائے. ایک سیمولیشن کی ایگزامپل اور بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ گیمز کھیلتے ہیں اپنے موبائل کے اوپر، لائک کوئی گاڑی والی گیم ہے آپ کی، آپ اس میں اندر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی سڑک پہ دوڑتی پھر رہی ہے، آپ آنے والی گاڑیوں سے بچ رہے ہیں اور پارکنگ کر رہے ہیں اور پولیس آتی ہے آپ کے پیچھے. یہ ساری کی ساری سیمولیشنز ہیں. تو سیمولیشن کرنے سے ایک انسان کے اندر اس ایکچوئل سچویشن میں جائے بغیر اس چیز کی تیاری ہو جاتی ہے. لہٰذا سیمولیشن ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی. آپ دیکھیں نا، کوئی آپ کو ماں باپ تو نہیں کہتے ہوں گے جی گیم کھیلو گیم کھیلو، بلکہ آپ خود سے، کہاں سے؟ خود سے اس چیز کے اندر اپنے شوق سے اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اور لرن کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ایک سیمولیشن بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. بالکل اسی طریقے سے پروگرامڈ انسٹرکشنز بھی ہوتے ہیں بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے. فار ایگزامپل پروگرامڈ انسٹرکشن کیا ہوتی ہے کہ جو ہم جم میں جاتے ہیں، جم میں جانے کے لیے اب جاتے ساتھ تو آپ بڑا وزن نہیں اٹھانا شروع کر دیتے، بلکہ یو اسٹارٹ آف ود ویری سمپل ایکٹیویٹیز، سمپل ایکسرسائزز، اور گریجولی اس کو لے کر آپ آگے چلتے ہیں اور آپ کو اپنے ایک بیہیویئر پیدا کر لیتے ہیں. جو ویٹ اٹھانے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے مسلز امپروو کر جاتے ہیں، آپ کا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے. لہٰذا دیز آر سم فیملیز جو کہ جوائس نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. سو یہ چاروں فیملیز کے اندر بیسیکلی وہ سارے کے سارے آپ کے میتھڈز جو ہیں اب آپ نے اس کے اندر انکارپوریٹ کر کے دیکھنے ہیں کہ کون سا میتھڈ جو ہے ہمارے کس جگہ پر کیا کام آتا ہے. سو I conclude it here, or I would like to listen from you if you have got any.